لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ اور کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا، یعنی کافروں کا شہروں میں خوشی سے گھومنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور یہ کافر ہیں، مگر یہ پھر بھی بڑی عیش اور آرام میں اور بڑی بظاہر شان و شوکت سی متاع قلیل، یہ حیات فانی یعنی حیات فانی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ وہ زندگی جو ختم ہونے والی ہے، یہ اس ختم ہونے والی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو پھر دوزخ ہے۔ وبئس المہاد، اور دوزخ جو ہے وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس آیت کے اندر عام مسلمان مخاطب ہیں کہ وہ کافروں کی جو خوشحالی ہے اس کو دیکھ کر اور ان کا عیش و آرام دیکھ کر کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں کہ کافر تو بڑے عیش آرام شان اور شوکت سے بظاہر، اور ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور ہم تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، آئے دن کسی مصیبت میں، کسی امتحان میں، کسی آزمائش میں، تو اس کا ذکر اس آیہ کریمہ کے اندر کیا گیا۔ تو امام بخاری نے ایک حدیث بیان کی، حضرت عمر فاروق روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے اور چٹائی کے درمیان اور کوئی چیز نہیں تھی، اور آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا۔ ہم تو تکیے لیتے ہیں زبردست نرم و ملائم غلاف والے، کپڑے والے۔ اچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے جس کے آپ کی اور اس چٹائی کے درمیان میں کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی، اور آپ کے سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا، اور اس چمڑے کے تکیے میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کی چھال، اور آپ کے پاؤں کے پاس ایک درخت کے پتوں کا ڈھیر تھا، اور آپ کے پاس کچی کھالیں رنگی، جو بغیر رنگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ لٹکی ہوئی تھیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو چٹائی کے نشانات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں گڑ گئے تھے، چٹائی کے نشانات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں گڑ گئے تھے، یعنی ان کے نشانات بن گئے تھے۔ تو میں رونے لگ گیا، حضرت عمر فاروق، میں رونے لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا تم کس وجہ سے رو رہی ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک کیسر و کسرہ کس قدر عیش و آرام میں ہے، کیسر و کسرہ کس قدر آرام میں ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور وہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کس قدر عیش اور آرام اور شان اور شوکت سے بظاہر انہوں نے فرمایا رہ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ کیا اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ سب کچھ صرف دنیا میں ہے، ان کے لیے صرف دنیا ہے، اور ہمارے لیے آخرت ہے۔
اور ہمارے لیے آخرت ہو، کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ تو یہ نبیوں کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو بظاہر جو آرام کا جو انداز تھا کہ اس میں اس کا بیان کیا گیا بخاری شریف، مسلم شریف اور کئی حدیثوں میں یہ جن سی روایت آئی۔ تو ایک اور حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر گھر میں دیکھا تو خدا کی قسم مجھے 3 کچی کھالوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آیا۔ پورے گھر میں سوائے 3 کھالوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا آپ دعا کیجئے کہ اللہ آپ کی امت کے اوپر وسعت کرے، آپ دعا فرمائیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کی امت کے اوپر وسعت کرے، کیونکہ فارس اور روم پر وسعت کی گئی ہے، فارس اور روم پر وسعت کی گئی ہے اور ان کو دنیا دی گئی ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، اور پھر بھی وہ اتنی شان و شوکت، عیش اور آرام میں رہتے ہیں۔ تو آپ تکیہ لگا کر بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اے ابن الخطاب، کیا تم کو شک ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی اچھی چیزیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کیجیے۔ یعنی کہ یہ جو کیسر و کسرہ تھے ان کے لیے صرف جون سی ہے، آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے صرف دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اور دنیا تو صرف ایک دریا یا سمندر کے اندر جو ایک قطرہ ہے، اس کو جو سمندر سے، اس قطرے کو بھی اس سمندر سے وہ نسبت نہیں ہے جو دنیا کو آخرت سے نسبت اگر کہی جائے کہ دنیا تو فقط ایک قطرے کی مانند ہے، اصل زندگی کا آغاز تو آگے ہونے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو سی ہے، اصل زندگی کا آغاز تو آگے ہو رہا ہے جن سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر سیاہ چادر پڑی ہوئی تھی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لیٹے ہوئے تھے، اور جب آپ نے دیکھا تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ چارپائی کے نشانات آپ کے پہلو میں نقش ہو گئے تھے، اتنی سخت وہ چارپائی تھی کہ اس کے جو نشانات تھے وہ آپ کی جلد مبارک میں گڑ گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی چارپائی اور بستر کی سختی سے آپ کو کتنی سخت تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ کیسر و کسرہ جون سی ہیں یہ ریشم اور دیباج کے بستروں پر سوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، کیسر اور کسرہ اور کیسر کے بستر، ان کے جو بستر جو تمہیں بظاہر ریشمی کپڑوں کے اندر اور دیباج کے اندر دکھائی دیتے ہیں، وہ دوزخ کے بستر ہیں، اور میرا یہ بستر اور میری چارپائی کا انجام جو ہے یہ جنت ہے۔ اور جنت کی جو چیزیں یا جنت کا جو آرام یا جنت کی جو شان اور شوکت ہے، اس کو تو اس دنیا کی ساری دولت کو بھی اکٹھا کر دیا جائے تو یہ ساری دولت جنت کی جو نعمتوں کے ایک قطرے کے سامنے بھی اس کی بھی قیمت نہیں بن سکتی جو ان سے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا انجام یہ ہے اور ہمارا انجام جو ہے یہ ہے، تو ان کے جو بستر ہیں وہ دوزخ میں ہیں، اور میرا بستر یا میری جو امت کے بھی آگے بستر ہیں، صالحین نیک جو لوگ ہیں وہ ان کا انجام جو ہے وہ جنت ہے۔ تو حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی وقت، دنیا کی چیزوں کی وقت یا پوری دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے،
ایک مچھر کے پر کی کوئی وقت ہے، مچھر کی کوئی وقت ہے تو پر کی کیا وقت؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہ عطا فرماتا اللہ۔ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہ عطا فرماتا، ایک گھونٹ بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو یا کیسر و کسرا کو جو دنیا کی شان اور شوکت، عیش اور آرام دیا گیا، اس کی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں ہے۔ اصل جو عیش آرام، شان اور شوکت اور جو دولت ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ایک مڑی ہوئی چادر دیکھی تو اس عورت نے حضرت عائشہ کے پاس ایک گدا بھجوا دیا، اس گدے میں اون بھرا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے آپ کا بستر دیکھا تو وہ دے گئی اور اس نے یہ بستر بھیج دیا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ اس کو واپس کر دو، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو روانہ کر دے، اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے کے پہاڑ اور چاندی کے پہاڑوں کو روانہ کر دے۔ تو اسی طرح ایک حدیث میں ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کافر کی جنت ہے۔ تو ان دو آیات کے اندر اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ کافروں کا شہروں کے اندر خوشحالی کے ساتھ گھومنا پھرنا، چلنا پھرنا تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اصل میں بظاہر مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر اصل میں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم کافروں کی شان اور شوکت کو دیکھ کر اور ان کے عیش اور آرام کو دیکھ کر کہیں تم اس دھوکے میں نہ پڑ جاؤ کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم اتنی تکلیف کے اندر اور یہ کیسر و کسرا والے جو ان سے اتنی شان و شوکت کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو جس کا جواب مختلف احادیث سے جو ساری میں نے آپ کے سامنے سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا بستر مبارک کا وہ یہ تھا، اور حضور نے فرمایا اصل چیز یہ ہے کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے صرف دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اور اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت اگر ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی ان کو کچھ عطا نہ کرتا، ایک قطرہ بھی عطا نہ کرتا، جو ان سے ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی۔ آگے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا جن میں وہ ہمیشہ رہیں، فیہا نزلا من عند اللہ اور یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے ان کی، وما عند اللہ خیر للابرار اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، اب آگے فرمایا اب یہ متقین کے لیے ایک بشارت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے دریا بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے،
یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اب یہ متقین کے لیے ایک بشارت ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والا جو ان سا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہ تمام احکامات کے اوپر جو عمل کرے، جن کاموں سے منع کیا گیا اس سے باز رہے، جن کا حکم دیا گیا اس کے اوپر عمل کرے، کہ خدا نے کیا کام کرنے کا جو ان سے حکم دیا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرے، اس کے کہے کو مانے، اور جس چیز سے روکا گیا اس سے رک جائے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام کو یہ خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ گئے ہیں، تو وہ آپ کے پاس آئے اور کہا میں آپ سے 3 سوال کروں گا جن کا جواب نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اہل جنت میں سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ جنت میں جو شخص جائے گا وہ جنت میں سب سے پہلے کیا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا اہل جنت جس چیز کو سب سے پہلے کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا۔ یعنی یہ اس آیت کی تفسیر میں اتنی حدیث بیان کی گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے جنتیں، جن جنتوں کے نیچے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا، مچھلی کے جگر کا ٹکڑا۔ اہل جنت میں جس چیز کو سب سے پہلے کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہیں۔ چلو ایسی تو بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوں۔ اگر آپ کبھی ایجپٹ میں نہیں گئے تو آپ نے ایجپٹ کی چیزیں نہیں دیکھی۔ اگر آپ کبھی مکہ مکرمہ میں نہیں گئے تو آپ نے وہاں کی چیزیں نہیں دیکھی۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان نے نہ سنی ہوں، مگر اللہ پاک نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی۔ بعض چیزیں ایسی بھی، یار یہ بات میں نے پہلے تو کبھی نہیں سنی، آج پہلی دفعہ تمہارے منہ سے سن رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے نا۔ مگر آگے ایک بات اور ہے، اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا۔ ایسی نعمتیں اللہ نے نیک لوگوں کے لیے رکھی ہیں، چلو دیکھی نہیں سنی نہیں، ایسی نعمتیں کہ تم ان کی شان و شوکت کی جو بلندی کی پرواز ہے اس میں کہاں تک اپنا ذہن یا دل لے کر جا سکتے ہو، تب بھی وہ کسی دل کے اوپر ان کا گزر بھی نہیں ہوا، جان سے کسی بشر کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں آیا۔ ایسی نعمتیں بھی نیک لوگوں کے لیے اللہ کے پاس موجود ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سو کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیسی نعمتیں پوشیدہ رکھی ہیں، کیسی نعمتیں پوشیدہ رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ اچھا آگے فرمایا، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ آگے فرمایا، اور بے شک اہل کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اہل کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر جو تمہاری طرف نازل ہوا اور اس پر جو ان کی طرف نازل ہوا،
اہل کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس پر جو تمہاری طرف نازل ہوا اور اس پر جو ان کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت جون سی ہے، یہ والی آیت نجاشی اور اس کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئی تھی۔ یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی، اہل کتاب میں سے تھے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تھے، کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے، جو اہل کتاب ہی رہ گئے، یا ان میں سے کچھ لوگ بعد میں منافقوں میں شامل ہو گئے، یا ان میں سے کچھ لوگ کفار میں چلے گئے، کچھ اہل کتاب مگر ان میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ایمان لائے، اور نہ صرف اس پر ایمان لائے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا بلکہ اس پر بھی ایمان لائے جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت جون سی ہے یہ نجاشی کے لیے، یہ آیت جون سی ہے یہ اور اس کے اصحاب کے لیے نازل کی گئی۔ تو اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب میں سے تھے اور وہ بھی ایمان جون سے لے آئے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اب وہ اہل کتاب بھلے یہودی ہوں یا نصارہ ہوں، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، اہل کتاب جو ان سے ہیں، مگر اب بھلے وہ نجاشی ہو یا حضرت عبداللہ بن سلام ہو، جو اہل کتاب بھی ایمان لے آئے اس پر جو ان پر نازل کیا گیا اور اس پر جو تمہاری طرف، یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی جو ان سے ہے۔ تو جس کے لیے بھی تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جس دن نجاشی فوت ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی خبر دی اور آپ عیدگاہ کی طرف گئے اور مسلمانوں نے صفیں باندھی اور آپ نے 4 تکبیریں جو ان سی ہیں وہ پڑھیں۔ تو نجاشی جو ہے وہ اصل میں کافر قوم کے درمیان تھا اور وہ مسلمان تھا، لیکن کافروں سے وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ کافر نہیں جانتے تھے کہ نجاشی جو ہے یہ مسلمان ہو چکا ہوا ہے، اور جس جگہ وہ تھا وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کا حق ادا کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ خود پڑھنے کا اہتمام کیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو فی نفسہ ہی صبر کرو اور لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرو اور اپنے نفسوں اور اپنی سرحدوں کی حفاظت اور نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان والو صبر کرو اور لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرو اور اپنے نفسوں اور اپنی سرحدوں کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ جون سی آیت ہے، یہ آیت اس سورت کی آل عمران کی آخری آیت ہے، آخری آیت۔ امام بخاری فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے قریب سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی۔ ایک عورت کے پاس سے گزرے تو وہ رو رہی تھی، قبر کے پاس بیٹھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، صبر کرو۔ اس نے کہا ایک طرف ہٹو، تم کو میری طرح مصیبت نہیں پہنچی۔ اصل میں وہ عورت آپ کو پہچانتی نہیں تھی۔ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی اور اس نے دیکھا کہ حضور کے دروازے کے اوپر کوئی دربان نہیں تھا، تو اس نے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا پہلی بار صدمہ یا مصیبت پہنچے اس وقت اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا اور روکنا، یہ صبر ہوتا ہے، یہ صبر ہے۔ تو اصل چیز اللہ پاک نے جو اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی کہ اے ایمان والو فی نفس ہی صبر کرو، اس کے بعد لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرو۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے دن تقسیم میں کچھ لوگوں کو ترجیح دی
کچھ لوگوں کو حضور نے ترجیح دی اور حضرت اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیے اور عینیہ کو بھی اتنے ہی اونٹ دیے، اور بعض شرفاء کو بھی آپ نے عطا فرمایا اور ان کو بھی ترجیح دی۔ ایک شخص نے کہا خدا کی قسم اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا اور نہ اس کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کا ارادہ کیا گیا۔ ایک شخص نے ایسی بے ادبی اور گستاخی کا کلمہ نکالا تو میں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ باخدا میں اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں گا۔ جب میں نے بات سنی، یعنی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے وفادار تھے، اتنے وفادار تھے کہ اگر کسی مجلس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھلے صحابہ کرام بات کرتے تھے، بھلے منافق بات کرتے تھے، بھلے کافر بات کرتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بات حضور کی بارگاہ میں کون پہلے پہنچائے گا۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ بات پہلے میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دوں، کہ وہاں اس مجلس کے اندر بیٹھ کر یہ بات ہو رہی تھی۔ یہ ان کی وفا کی ایک علامت یا ایک انداز یا ایک قسم تھی جو ان سے یہ، کیوں وہ ایک دوسرے کے وہ نہیں تھے کہ بندہ جب ایک دوسرے کا کانا ہو تو وہ کہتا نہیں یار میں نے یہ بات مانی پہنچانی، اور تم کہیں یہ بات ادھر نہ کر دینا کہ میں تیرے سے یہ بات کر رہا تھا یا اس مجلس میں یہ بات ہو رہی تھی، نہیں۔ تو وہ کہنے لگے میں یہ بات ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا اور حضور کو خبر دوں گا۔ اچھا، پھر انہوں نے جا کر آپ کو خبر دی، آپ نے فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہ کریں تو پھر کون عدل کرے گا؟ اگر اللہ بھی عدل نہ کرے اور اللہ کا رسول بھی عدل نہ کرے، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل جون سے اس کو وہ اللہ ہی کا عدل کہا جائے گا، کیونکہ تقسیم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر آپ نے فرمایا رحم کرے، ان کو اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی اور انہوں نے اس پر بھی صبر کیا۔ تو اے ایمان والو فی نفس ہی صبر کرو اور لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرو اور اپنے نفسوں اور اپنی سرحدوں کی نگہبانی کرو، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، ایک دن کے لیے اپنی سرحد کی حفاظت یا نگہبانی کرنا، اپنی باؤنڈری کی حفاظت کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت کرنا اس کے علاوہ 1000 ایام سے افضل ہے، 1000 ایام۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہوں کو مٹا دے اور درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا مشقت کے وقت مکمل وضو کرنا اور زیادہ قدم چل کر مسجد میں جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو یہ جو آج کی چوتھی آیت کی تفسیر تھی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو فی نفسہ صبر کرو اور لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرو اور اپنے نفسوں اور اپنی سرحدوں کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔